صفحہ نمبر 12 آیت نمبر 80 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا الی آخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، آپ فرما دیجئے کیا انہوں نے اللہ سے وعدہ لیا ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالی وعدے کا خلاف نہیں کرتے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ کے متعلق ایسی باتیں کہتے ہو جن کو تم جانتے نہیں ہو۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃہ، ہاں جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا اور گناہ اتنے بڑھ گئے کہ ان کا احاطہ ہو گیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ وَذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ اچھائی کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے کلام کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ، پھر تم میں سے بہت تھوڑے سے رہ گئے ورنہ تم نے اعراض کیا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تھے ہی اعراض کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے آخرت میں جنت کا فیصلہ ہے، اگر ہم سے کچھ جرائم ہو چکے ہیں تو چند دن دوزخ میں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ ہمارے لیے جنت ہوگی۔ تو قرآن فرماتا ہے کیا انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ کیونکہ اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتے، یا یہ ہے کہ اللہ کے متعلق ایسی باتیں کہتے ہیں جو بے سند ہیں، بغیر دلیل اور ثبوت کے ہیں۔ جنت اور دوزخ کے لیے جانے کے لیے اپنا قانون ہے، جس نے ایمان لایا تو اس کے اعمال کو تولا جائے گا۔ گناہ زیادہ دوزخ میں، نیکیاں زیادہ جنت میں۔ اور جس نے ایمان نہیں لایا اس کے تو اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے، اس کے لیے تو ہے ہی دوزخ کا فیصلہ۔ وہ تو ایک قانون اللہ نے وضع کیا ہے، وہ بالکل واضح ہے۔ ہاں جنت کے کمانے کے ذرائع ضرور ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے کچھ احکامات کا وعدہ لیا تھا، اور وہ احکامات اس امت میں بھی کارگر ہیں۔ ان میں سے پہلی بات لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، عبادت اللہ کے لیے۔
لفظ اللہ یہ الہن سے ہے، الہ کا معنی ہے معبود، اللہ وہ ذات جو معبود برحق ہے۔ اللہ کا معنی کیا ہے؟ الہن سے ہے، الہ کا معنی ہے معبود، اللہ کا معنی ہے وہ ذات جو معبود برحق ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ ایک ضروری امر ہے، صرف اخروی قانون، اخروی کامیابی نہیں، تجربہ ہے دنیاوی کامیابی بھی ماں باپ کے ساتھ احسان پر مبنی ہے۔ دیکھو جو بھی ماں باپ کا باغی ہوگا ظاہراً وہ خوش نظر آئے ہو سکتا ہے، لیکن اندر سے وہ بڑا پریشان ہوگا۔ آج نہ ہو تو کل پریشان ہوگا، کل نہیں تو پرسوں ہوگا، یہ تجربہ ہے۔ تو والدین کے ساتھ احسان، اس پہ ہماری شریعت میں بہت تاکید ہے۔ حدیث میں ہے ماں باپ یہ دو دروازے ہیں، خوش ہیں صبح سے شام تک ان کو آپ نے خوش رکھا تو جنت کے دو دروازے کھلے ہیں، اور دوزخ کے دو دروازے بند ہیں۔ یہ ماں باپ دو دروازے ہیں، جس دن خوش جنت کے دروازے کھلے، دوزخ کے دروازے بند، جس دن ناراض جنت کے دروازے بند، دوزخ کے دروازے کھلے۔ تو والدین کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ کی ایک تصنیف تو بخاری شریف ہے، ایک اس کی دوسری تصنیف ہے، اس کا نام ہے تاریخ۔ اس کے اندر امام بخاری لکھتے ہیں کہ میں احادیث کے لیے زیر سفر تھا، ایک بستی میں ایک آدمی تھا، اس نیک آدمی تھا، اس کے ہاں میں قیام کیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں نے اس کے ساتھ رات کو قیام کیا، تو ان کے گھر سے تھوڑے سے فاصلے پہ قبرستان تھا۔ شام کے بعد قبرستان سے کتے کی بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ امام بخاری لکھتے ہیں میں سوچنے لگا یہ گھر ہے اور جس طرف قبرستان ہے اس طرف گھر کوئی نہیں، یہ قبرستان میں کتا کس کو بھونک رہا ہے؟ کون ہے قبرستان میں؟ شام کے بعد کا وقت تھا، میں نے خیال کیا ذرا آگے بڑھ کے دیکھوں کہ کون ہے۔ کہتے کہ میں آگے بڑھا، قبرستان کے درمیان سے کتے کی بھونکنے کی آواز آ رہی ہے۔ آگے بڑھا یہاں تک کہ پہنچ گیا جہاں سے آواز آ رہی ہے، وہاں میں پہنچا، کتا بھونک رہا ہے اور کتا کوئی نہیں، نہ کوئی آدمی نہ کوئی کتا، اور آواز آ رہی ہے۔ وہاں پہ میں کھڑا ہو گیا تو زمین کے اندر سے کتا بھونک رہا ہے۔ میں سمجھ گیا معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ میں نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، میں نے میزبان سے کہا کہ شام کے بعد ایسے کتا بھونک رہا تھا، قبرستان کی طرف سے آواز آ رہی تھی، تو میں گیا اس کے پیچھے، پہنچ گیا لیکن کتا کوئی نہیں تھا، اور قبروں کے درمیان میں قبر، اس سے کتے کی بھونکنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو میزبان نے کہا ہاں یہ ایسے ہی ہے، یہ آج سے نہیں، کافی عرصہ ہو گیا۔ اور یہ واقعہ یوں ہے کہ یہ ایک جوان تھا،
شراب پیتا تھا، لیکن ماں باپ کا بھی ساتھ ساتھ باغی تھا۔ تو ایک دن وہ اپنے گھر آیا، والدہ اس کو کہنے لگی بیٹا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ شراب پیتے ہیں، یہ گندی عادت ہے شراب نہ پینا۔ تو یہ کہنے لگا ایک تو جیسے ہی میں آتا ہوں آپ کتے کی طرح مجھے بھونکنے لگتی ہے، ایک تو آپ مجھے آرام کرنے نہیں دیتی، جیسے ہی میں آتا ہوں تو آپ بھونکتی ہیں۔ تو کچھ وقت کے بعد یہ جوان وفات پا گیا۔ جب بھی ماں نصیحت کرتی تھی اس کا جواب یہ ہوتا تھا کہ آپ ہر وقت مجھے بھونکتی ہیں، آپ مجھے آرام کرنے نہیں دیتی، اور وہ شراب سے منہیات سے منع کرتی تھی۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ وہ میزبان نے مجھے کہا جب سے یہ جوان وفات پا گیا ہے اس دن سے ماں کو بھونکنے والی کے انداز سے کہنے والا اس کی قبر سے کتے کی بھونکنے کی آواز آتی ہے۔ یہ آج نہیں عرصہ ہو گیا، جب سے وہ جوان وفات پا گیا ہے تو وہ قبر کے اندر وہ خود ہی بھونک رہا ہے، اور وہ کتے کی بھونکنے کی آواز یہ ساری بستی والے سن رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے، والدین کا احترام یہ شریعت کا خاص حصہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے یہ نہیں ہو سکتا مسلمان ماں باپ ناراض ہوں اور اللہ راضی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ والدین مسلمان ہیں اور ناراض ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر ضعف ایمان کی وجہ سے کسی شرعی مسئلے پہ فرضی حکم آپ پہ ہے، آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ ناراض ہیں، وہ ایک الگ وجہ ہے، اس میں بھی غم غصہ ڈانٹ نہیں ہوگی، نرم مزاجی سے اپنی وہ دین پہ فرضی حکم کو اختیار کرو۔ تو والدین کا احترام یہ ایک بہت ضروری امر ہے۔ آج جو ہمارے جوان ناکام ہیں، ہر جگہ ٹھوکر کھا رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ کا سہارا نہیں ہے ان کے ساتھ، اگر ہے بھی تو وہ دعائیں دل سے نہیں ہے۔ اگر ایک دن دعا دیتی ہے تو 2 دن بد دعا دے رہی ہے ماں، تو کیسے جوان کامیاب ہوگا؟ یہ ضروری امر ہے۔ اگر جوان ہر میدان میں سرخرو ہونا چاہتا ہے تو والدین کا احترام یہ فرض سمجھے۔ والدین جو کچھ کہے بس اس کا جواب ہے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تجربہ ہے، والدین کی سیدھی بات تو ویسے بھی سیدھی ہوتی ہے، ان کی ٹیڑھی بات بھی اللہ سیدھی کر کے دکھا دیتے ہیں۔ میرا اپنا تجربہ ہے، یہ 2013 میں میں عمرے پہ گیا تھا، والد صاحب میرے ساتھ تھے۔ میرے والد صاحب زباناً معذور تھے، بول نہیں سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے نہ بول سکتے تھے۔ تو مسجد نبوی میں پہلا ہی دن تھا، مسجد نبوی میں ہم تھے، یہاں سے تو میں نے نقشہ وغیرہ ان کو سمجھایا ہوا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی ذرا وقت ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ریاض الجنہ چلے جائیں اور پھر صفا میں بھی کچھ وقت گزار لیں۔ مجھے کہتے وہی جگہ جو آپ مجھے کہتے تھے جنت کا ٹکڑا، میں نے کہا ہاں۔ کہتے بس ٹھیک ہے میرے پیچھے آؤ۔ میں نے کہا یہ راستہ آگے سے بند ہے، وہ شرطے کھڑے ہیں اور کناتے لگائی ہوئی ہیں، یہاں سے نہیں چھوڑتے۔ کہتے ہیں آپ میری بات تو سمجھ جائیں، میں کہتا ہوں کہ آؤ تو میرے پیچھے آؤ۔ اب میں یہ 100% خیال کر رہا تھا کہ استاذوں نے کہا ہے شریعت کا حکم ہے والدین کی بات مانو، ان کی ٹیڑھی بھی سیدھی ہوتی ہے، راستہ تو ہے نہیں لیکن چلو حکم کی تعمیل ہے تو ان کے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ وہ مجھے لے کے میں ان کے پیچھے ٹھیک ریاض الجنہ میں مجھے کھڑا کر دیا، یہ ریاض الجنہ ہے۔ نہ اس سے پہلے کبھی گیا تھا نہ میں گیا تھا، میری بھی پہلی دفعہ تھی، وہ بھی پہلی دفعہ، اور مجھے جا کے وہاں کھڑا کر دیا۔ بعد میں روزانہ اسی راستے پہ کوشش کرتا، وہ راستہ بند رہتا تھا، اسی دن ہمیں کھل گیا تھا۔
میں سوچا واقعی والدین کی ٹیڑھی بات بھی اللہ وہ سیدھی کر کے دکھا دیتے ہیں. تجربہ ہے. جس کے ساتھ ماں باپ کا سہارا ہوگا یاد رکھو وہ کامیاب ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. فتاوی شامیہ کے اندر ایک حدیث ہے. یہ حدیث ان خوش قسمتوں کے لیے ہے جن کی والدہ حیات ہو. یہ ان کے لیے ہے. تو علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی علیہ فتاوی شامیہ کے اندر لکھتے ہیں، حدیث ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی ماں کے پاؤں کو چوما اس نے جنت کے چوکٹ کو چوما. جس نے اپنی ماں کے پاؤں کو چوما اس نے جنت کے چوکٹ کو چوما. یہ حدیث جس دن میں نے مدرسے میں پڑھی تو میں آیا، والدہ میری حیات تھی تو میں نے اس کے پاؤں کو چوم لیا. کہنے لگی بیٹا آج کیا ہوا؟ میں نے کہا آج ہمارے نبی نے ایک نئی بات اس کی میرے علم میں آ گئی ہے تو میں نے کہا اس پہ عمل کروں. کہتا ہے کیسے؟ نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اپنی ماں کے پاؤں کو چوما یہ ایسے جیسے اس نے جنت کے چوکٹ کو چوما. تو مجھے کہنے لگی بیٹا کاش یہ بات مجھے میری ماں کی حیات میں علم میں آتی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کا ایک بہت بڑا مقام ہے. یہ سہارا جب تک ساتھ ہوگا کامیابی ساتھ ہے. جب یہ سہارا نہ ہو بس کامیابی بھی پھر نہیں ہوتی. ہاں اگر وہ خوش باش وفات پا گئے پھر بھی ان کا سہارا ان کے ساتھ ہے. اور ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اس معاملے میں بھی بہت کمزوری ہے. رشتہ داروں کے ساتھ عافیت والا برتاؤ، معافی والا معاملہ کرو، اس سے عزت بڑھے گی. یتیم مسکین کا سہارا بننا یہ مسلمان کی شان ہے. اور ساتھ نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں قائم کرو. اقیم الصلاۃ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے جماعت کے ساتھ پڑھو، قضا ہونے کا تو خیال ہی نہ ہو. اور زکوٰۃ دیا کرو، زکوٰۃ سے مال میں برکت ہوگی. زکوٰۃ دیا کرو، زکوٰۃ سے کاروبار میں بھی برکت آئے گی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا. یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا. آپ فرما دیجیے کہ آپ لوگوں نے اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ اللہ وعدے سے کے خلاف کرتے نہیں ہیں. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. یا آپ لوگ اللہ کے متعلق وہ باتیں بتاتے ہو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں، یعنی کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے. بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئۃہ. جس نے جرائم کا ارتکاب کیا اور جرائم اتنے بڑھ گئے کہ اس کا احاطہ ہو گیا کثرت سے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہی لوگ دوزخ والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے یہ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت میں رہیں گے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور یتیموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے ہم کلام ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ.
پھر تم نے اعراض کیا مگر تھوڑے سے اعراض کرنے والے نہیں تھے، باقی سب نے اعراض کیا اور تم تھے ہی اعراض کرنے والے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما، ہماری خطاؤں کو یا اللہ معاف فرما، برکتیں نصیب فرما، پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، برحمتک و کرمک یا ارحم الراحمین۔